بہار ریاست خاص کر نالندہ ضلع میں اوقاف کی جائیداد پر کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ ہر متولی عہدیداران چند دنوں میں ہی چور نظر آنے لگتے ہیں اور مخالف جماعت کے لوگ خوب شور شرابہ کرتے ہیں کہ متولی و دیگر عہدیداران نے اسٹیٹ کی جائیداد کو لوٹ لیا یا فروخت کر دی۔ ہم نے دیکھا تھا ایک زمانہ تھا جب صغرا اسٹیٹ بچاؤ کمیٹی کافی سرگرم تھی، خوب ہنگامہ ہوتا تھا کہ متولی چور ہے مگر وہ خاموش ہے۔ ابھی حال ہی میں صغرا وقف اسٹیٹ کے چند ممبران نے اسٹیٹ کے متولی و دیگر عہدیدار پر کئی طرح کے الزام لگائے، خوب ہنگامہ بھی ہوا۔ جواب میں موجودہ متولی کو پریس کانفرنس کر جواب دینا پڑا کہ الزام غلط ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیٹ کا متولی بنتے ہی متولی چور ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ میں رقم تھی اور متولی نے اسے آتے ہی اس پر ہاتھ صاف کر دی۔ ارے بھائی چھوڑو اسٹیٹ کا چکر، اس طرح سے کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ کیا اس اسٹیٹ نے کسی غریب کا بھلا کیا ہے؟ کیا وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرس کی تنخواہ مل رہی ہے؟ صرف ان چند لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے جو عہدے حاصل کرتے ہیں؟ کیا ان غریب کا بھلا ہوا جو غریب ہے؟ یا کسی اسٹیٹ نے اپنے اسکول کالج میں ویسے غریب کو نوکری دی جو غربتی کی حالت میں اعلی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد وہ سرکاری نوکری کے لیے جد و جہد کرتا ہے مگر نوکری کے نام پر ڈونیشن کی مانگ اس کی رکاوٹ بن جاتی ہے؟ وہ رخ اقلیتی ادارے کی طرف کرتا ہے مگر وہاں بھی ڈونیشن رکاوٹ بن جاتی ہے، آخر وہ مزدوری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیا کسی اسٹیٹ نے غریب تعلیم یافتہ نوجوان کو بغیر ڈونیشن کے نوکری دی؟ یا پھر وہ غریب جس کے پاس سلامی دینے کے لیے رقم نہیں ہے، ویسے غریب کو اسٹیٹ نے بغیر سلامی کے دکان دی؟ وہ غریب جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے یا مجبور ہے، ویسے لوگوں کو اسٹیٹ 200-400 روپیہ تو دے دیتی ہے مگر کیا کسی اسٹیٹ نے کسی غریب کو برسری روزگار بنایا؟ جبکہ وقفہ نے اپنی پوری جائیداد اور غریب مجبور بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کیا تھا مگر آج اس پر بڑے بڑے لوگ پھن مارے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انہیں خوف خدا تک نہیں، یہ بھی ڈر نہیں کہ میں مروں گا۔ انہیں تو صرف کمائی سے مطلب ہے۔ جو عہدیدار ہیں ان پر خرد برد کا الزام ہے تو جو الزام لگا رہا ہے وہ بھی عہدہ ملتے ہی خرد برد میں شریک ہو جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں۔ بھائی جب سب ایماندار ہیں تو پھر کون چور ہے؟ غریب، مجبور، بے سہارا؟ آخر اسٹیٹ سے کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ کیا غریب کا بھلا ہوتا ہے؟ میں نے چند سوال سابق متولی اسم شرف سے کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ بغیر ڈونیشن کے کسی کو نوکری اسکول یا کالج میں دی گئی۔ رہی بات دکان کی تو بغیر سلامی کے بھی دکان نہیں دی گئی، پھر غریب کے نام پر اسٹیٹ کا وجود کیوں؟ میں نے موجودہ متولی مختار الحق سے بھی بات کرنی چاہیے مگر ان کی طبیعت خراب تھی جس وجہ سے بات نہیں ہو پائی۔ بہرکیف کسی بھی اسٹیٹ سے غریب کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ بھلا ان کا ہی ہوگا جن کے پاس مال ہے، مالدار اور مالدار بن رہا ہے اور غریب غربتی کا شکار ہے۔ نوکری اور دکان تو مالدار کو ہی ملتی ہے، غریب بیچارہ آج یہاں تو وہاں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، جبکہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ آج بھی مزدوری کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اقلیتی اداروں یا اسٹیٹ کے اداروں میں بنا ڈونیشن کے نوکری نہیں مل پاتی۔ نالندہ ضلع میں بہت ساری وقف اسٹیٹیں ہیں، تو ان وقف اسٹیٹوں سے عام غریبوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیے، آپ کا سوال ہے کہ غریبوں کو وقف اسٹیٹ کی آمدنی سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے خیال سے جہاں تک میری سمجھ ہے کہ غریبوں کا کوئی خاص فائدہ وقف اسٹیٹ کی آمدنی سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ زیادہ تر جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں، جو رسوخدار ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اور پوری طرح سے اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میرا مقصد کسی کی مخالفت یا کسی کی طرفداری نہیں ہے۔ جو سچائی ہے وہ یہی ہے کہ
गरीबों को जितनी मुराहत मिलनी चाहिए, अच्छा, दुकान भी नहीं, डोनेशन पर नहीं मिलता होगा, सर्विस भी बिना रकम की नहीं मिलती होगी, चूँकि गरीब है, इनके पास तो पैसा है नहीं। इस मामले की जानकारी तो हमको नहीं है। जो मेंबरान हैं आप उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस है उनका इन चीज़ों के लिए। क्या तारीफ हुई आपकी? पप्पू खान रोहेला, ज़िला महानगर अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड। नालंदा ज़िला में बहुत सारी वक्फ इस्टेटें हैं और सभी वक्फ इस्टेट के पास दुकानें भी हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, मगर इन वक्फ इस्टेटों से आम गरीबों को क्या फ़ायदा होता है, कितना फ़ायदा होता है, इस पर आप बताइए क्या फ़ायदा होता है। मेरे समझ से तो यहाँ कई स्टेट है जिनको आप भी जानते हैं, कमोबेश हम लोग भी जानते हैं। नोखू मियाँ का है, BVGN है, सोगरा स्टेट है और छोटी छोटी भी ऐसा इदारा स्टेट है जिसमें कुछ दुकानें हैं। नोखू मियाँ में बड़ा एक मार्केट है, ज़मीन है, दुकान है, और बाकी तो सोगरा का आम तौर से जो गरीब लोग हैं, जो मिस्कीन टाइप के बेहद गरीब मददगार हैं, उनकी कोई इन स्टेटों से ख़ास कोई मदद नहीं मिलता है। पहले कुछ लोग सुनता जाता था कि पहले लोगों का वजीफ़ा भी बना हुआ था, लोगों को शादी ब्याह में भी दिया जाता था, मरनी जीनी दवाई के लिए भी दिया जाता है। इन दिनों तो सारा प्रोग्राम बंद है। अभी तो हालात इन लोगों का खुद ये हाल है, सोगरा वक्फ स्टेट के कमेटी का, कि इनके मुतवल्ली के और सदर सेक्रेटरी के खिलाफ 6 मेंबर पेपर में इनके घपला का शिकायत कर रहे हैं। स्कूल का शिकायत हो रहा है, कॉलेज की शिकायत है, सोगरा हाई स्कूल का शिकायत है। ये आपस में सिर फिटौल कर रहे हैं। ये पब्लिक को, आवाम को क्या देखें। मिल्लत जब घर से नहीं होगा तो बाहर में मिल्लत का क्या आप शो कीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ ही बताइए, जिन स्टेट के पास दुकानें हैं, क्या वो स्टेट गरीब, वैसे गरीब जिसके पास पैसा नहीं है, रकम नहीं है, डोनेशन नहीं दे सकता है, क्या वैसे गरीबों को इन स्टेटों ने दुकानें दी है किराए पर? बिल्कुल नहीं दिया, किसी को नहीं। ना नोखू मियाँ में दिया। नोखू मियाँ मस्जिद के जो स्टेट बेचारे नोखू मियाँ करके गए हैं इतनी प्रॉपर्टी, उसमें अभी 6 महीना से इमाम तक नहीं मस्जिद में मुकम्मल रह रहे हैं। वजह कि उनको सही तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये एक अलग लफड़ा है। वहाँ के सदर सेक्रेटरी को चाहिए कि मुकम्मल इमाम रखें, जो जमा भी पढ़ाए, 5 वक्त भी पढ़ाए, अब मुनासिब तनख्वाह उनको दिया जाए इस ज़माने में, मगर वो भी नहीं हो रहा। नोखू में मस्जिद में और अफरा तफरी का माहौल बना। अच्छा, अब ये बताइए कि जो स्कूलें हैं या कॉलेज है, गरीब में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BA MA करके मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास मेरिट है लेकिन पैसा नहीं है। क्या वैसे बच्चों को स्कूल कॉलेज बहाल की है अब तक बिना डोनेशन के? मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि मुमकिन है कि ऐसा हुआ भी नहीं है। नहीं हो रहा। तो ये तो एक बड़ा मसला है। जब बिल्कुल गरीबों मसला है। सोगरा कॉलेज में मसला है। 1 रुपया फीस नहीं जब किसी को माफ़ करते हैं लोग। 5 रुपये का फार्म जो है 40 से 50 रुपये में बिक रहा है, जबकि फार्म ये यूँ कॉलेज में मिलना चाहिए स्टूडेंट को। उस फार्म का पैसा लिया जाता है बजाता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकबर आज़ाद है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना हाँ, चाहूँगा। बोलिए बोलिए बोलिए। कि मैं अपने अभी जो जिला प्रशासन है इसके का ध्यान कराना चाहता हूँ कि यहाँ ये मेरा नहीं, नीतीश कुमार जी का भी बयान आया है कि कुछ ऐसी ज़मीनें गैर मजरूबा या गैर मजरूबा आम कब्रिस्तान है जिसके वजह से गांव में या फलाने जगह तनाव होता है और एक दूसरे में लड़ाई होता है, चूँकि ज़मीन अतिक्रमण के लेके। इसी तरह तो देहातों को छोड़ दीजिए, शहर में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, मगर अभी तक जिला अधिकारी महोदय का ध्यान और SDO साहब का नहीं हुआ कि उसको ही कराया जाए। जैसे अभी NH में बन रहा मोड़ा तालाब के पास पिचासा में एक बुज़ुर्ग की कब्रिस्तान को तोड़ दिया गया और उसके 6 डिसमिल निजी ज़मीन है उसका अपना, और उसी के ख़ानदान के लोग कोई हैं बुज़ुर्ग, उनको बनाया नहीं जा रहा है। अभी कुछ ज़मीन आपको अस्थामा में महमदपुर गांव में निकला 1 एकड़ 43 डिसमिल, जिसको CO अस्थामा ने अच्छा काम किया है। SDO के कहने पर उसकी नापी उपी करा दिया है
اب اس کو میرا ان سے انورودھ ہے ایس ڈی او صاحب سے کہ اب اس کو جو اتیکرمن سے مکت کرا دیں. یہ بہت اچھا ان کے لیے کام ہے، اپنا سرسا کی کام ہے. اسی طرح ایس ڈی او صاحب سے میرا اور مانگ ہے کہ پستا گھاٹ کو باؤنڈری کروا دیا جائے، ماہی کھندک پر کو باؤنڈری کرا دیا جائے. گندیوان کا پوروی بھاگ جس کی وجہ سے برابر آپس میں ٹینشن بنا رہتا ہے دونوں سمودائے میں، اس کی بھی گھیرا بندی کرا دیا جائے. چونکہ ہر طرف سے اس کا ڈگری ہویا ہوا ہے، کورٹ سے بھی ہے، ایس ڈی او صاحب کے یہاں سے بھی ہے، سی او صاحب کے یہاں سے بھی ہے. ابھی فی الحال موجودہ ڈی ایم صاحب کے کورٹ سے بھی اس کا کیس خارج ہو چکا ہے. دوسرے پارٹی جو جھوٹ کیس کیا تھا اس کو یہی ڈی ایم صاحب خارج کیے ہیں. اب اس میں کوئی لفڑا نہیں ہے، اب صرف اتیکرمن ہٹا کر چاہے تو پرشاسن اس کو گھیرا بندی کرا کے اور مسلمانوں کو دے دے. چونکہ قبر کی اب کمی ہو رہا ہے، موجودہ آبادی بڑھ رہا ہے، دفن کرنے کے لیے اب جگہ نہیں ہے. اور ایسے میں ایسے قبرستان شہر میں جو ہے لوگوں کے اتیکرمن کیے ہوئے ہیں. نالندہ ضلع میں بہت سارے وقف اسٹیٹ ہیں اور ان کی جائیدادیں بھی ہیں، دکانیں ہیں، اسکول ہے، کالج ہے. تو عام غریبوں کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ موجودہ نظام کا تو علم نہیں کہ وہ کس طریقے سے وقت کے اصول پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس پر میرا کوئی خاص اپنا نہ تو سروے ہے نہ اس پر کوئی ہم نے تحقیق کی ہے. لیکن ان اوقاف کا جس وقت وجود عمل میں آیا تھا اس کے پیچھے تو ضرور یہ مقصد وابستہ تھا کہ اس سے غریب بچوں کو، غریب عوام کو اور ان کی جائیداد سے اتنا پرسنٹ اور اتنا حصہ فلاں فلاں کمیونٹی کو اس طریقے سے ملنا چاہیے، مساجد کو، مدارس کو، غربا میں اس طریقے سے تقسیم. موجودہ دور میں کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس کا مجھے کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے. اور جو ان سے آپ سے وغیرہ سے جو رپورٹ ملتی ہے اس سے تو یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام جو لوگ ابھی اپنے اپنے اوقاف کے ذمہ داران ہیں وہ واقف کے منشے کے پر کام نہیں کر رہے ہیں. ایسے بھی غریب ہیں جن کے پاس تو روزگار کے لیے پیسہ نہیں ہے اور بہت ساری وقف پاس دکانیں ہیں تو وہ کرایہ میں نہیں دیتی ہے چونکہ ڈونیشن ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا. تو کیا یہ درست ہے یا صحیح ہے، دینا چاہیے کہ نہیں؟ غریبوں کو اوپر کے اتھان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اسی کے مقصد کے تحت ان کا وجود عمل میں آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وقت کے کچھ آمدنی ہے اس کو بھی بنائے رکھنے کی غرض سے کچھ عام لوگوں کو اگر دیا جائے تو اس میں 25% 30% ایسا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں شہر کے چند ذمہ دار بندوں سے اس کی سند حاصل کرنے کے بعد واقعی یہ مستحق ہے، غریب ہے تو دکان میں یا اس کے اسکول میں، کالجوں میں ملازمت کی شرح پر یا طالب علموں کے وظیفہ کے طور پر اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تو مقصد ہونا چاہیے کہ جس سے وظیفہ کا نظام قائم ہو تاکہ غربا کو ان سے فائدہ ہو اور وقف اسٹیٹ کا مقصد پورا ہو. یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے اور یہی مقصد بھی ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ہر وقف اسٹیٹ کا. دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے غریب لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، وہ نوکری کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں. اس درمیان مسلم ادارے میں بحالی بھی نکلتی ہے مگر چونکہ ان کے پاس رقم نہیں ہوتا ہے وہ بحال نہیں ہو پاتے ہیں اور پھر مزدوری کرنے لگتے ہیں. کیا ضروری نہیں کہ ویسے بچوں کو بھی بغیر ڈونیشن کے بحال کیا جائے؟ ضرور ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو اور ان کے لوگوں کو مدد پہنچانے کا ہی مقصد ہے. تو اور رہی بات کہ آپ سند اور کیسے کریں تو اس میں ایک دائرہ فکس کرنا چاہیے کہ اتنا % ہم لوگ لیں گے اور رہی بات اور اس میں بھی ان کو سند حاصل کریں یعنی تصدیق کریں کہ یہ واقعتاً مستحق ہے، یہ فیملی کو نوکری ملنے سے کئی افراد کو فائدہ ہوگا. یہ اور اس میں جہاں تک ذمہ داران کا معاملہ ہے اس میں ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ آگے آئیں اور اس قسم کی آواز کو پہل کریں اور اس کے لیے لوگوں کو اور ذمہ داران کو آمادہ کریں کہ آپ غربا کو بھی
اور ایسے پڑھے لکھے نوجوان جو صرف ڈونیشن نہیں دے پانے کی وجہ کر کہیں بھی اچھی جگہ پر بحال نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کی بحالی کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف اس اداروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے کر کے اپنے حصے کی ذمہ داری سے منہ چرانا ہم نہیں سمجھتے کہ مناسب ہے۔ آپ کی تعریف؟ نور الدین اسدق، ایڈیٹر سے ماہی جانشور بیاشی۔ نالندہ ضلع میں بہت سارے اوقاف ہیں اور ان اوقاف میں اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، دکانیں بھی ہیں، تو ان چیزوں سے عام غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ سوال اب کروں دیکھیے، یہ صحیح اور سچ ہے، بالکل ٹھوس سوال ہے کہ نالندہ ضلع میں بہت سارے اوقاف ہیں، بہت سارے، چھوٹا بڑے اس قدر اوقاف ہے کہ گن کے اور پہنچنا بتانا بھی مشکل ہے۔ سچ یہی ہے کہ اوقاف کو وقف کرنے والے لوگوں کا مقصد اور منشا یہی تھا کہ جو کمزور غریب ہمارے لوگ ہیں وہ اس اوقاف کی مدد سے آگے بڑھیں گے اور ان کے ہاتھ سے مدد ملے گی۔ لیکن اوقاف پہ کرسیوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ رول کہیں پر دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ جب اگر کوئی گنجائش بھی نکلتی ہے ملازمت کی تو شرط موٹی رقم کی اتنی لگا دیتے ہیں کہ جو اس لائق ہے غریبی کا حقدار اور صلاحیت کے اعتبار سے نہیں دے پاتا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتا ہے اس کرسی پر مالک ہو جاتا ہے۔ جو اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے وہ اس کی ملازمت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اوقاف سے اب سے کہیں پر کوئی فائدہ نہیں دکھائی پڑ رہا سوائے مطلب لٹیروں کے دوپیش سے۔ دکانیں ہیں اوقاف کی بہت ساری، وہاں ڈونیشن۔ اوقاف تو اس تبھی نہ اوقاف ہے جہاں بہت ساری، صرف دکان نہیں، اوقاف میں دکان بھی ہے، کھیت بھی ہے، زمین بھی ہے، کرایہ بھی، اسکول کالج بھی ہے۔ سغرا بیوی نے وقف کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ آج پراپرٹی۔ سغرا بیوی نے ننگا خالی نہیں دیا لیکن اس سے کئی گنا سے متولی کہتے ہیں کہ کرایہ اتنا کروڑ باقی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اتنا کروڑ باقی کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمہارے نااہلی کا ثبوت ہے کہ باقی ہے۔ پھر بنا ڈونیشن کے بحالی بھی نہیں ہوتی ہے اسکول کالج میں۔ اسکول کالج کی اگر بحالی کا بھی دروازہ کھلا تو پھر وہی بحال ہوتے ہیں جو شرط پورا کرتے ہیں، اور وہ شرط ایسی موٹی رقم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بیچارے نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہاں بھی پھر اللہ سے میں بالو ان کا ڈھونے کی نوبت آ جاتی ہے، یار پیٹ بھرنے کی۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ارے جو مقصد ہے وہ اپنا اوقاف کا وقف نامہ پڑھیں، وقف نامہ جو کہتا ہے صرف وہی کریں۔ تو متولی کو بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کرائیے وہ کرائے، ہم کو یہ منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کیجیے جو وقف نامہ کہہ رہا ہے۔ اور ہر مجموعہ اس نے کھول دیا کہ اس میں اتنا پیسہ دینا، اس میں اتنا پیسہ دینا، اس کو پورا کرنا۔ مدرسہ اسلامیہ کو اس تعلیم کی جگہ تھی اور اس کو روزی کا اڈا بنا دیا۔ یہی اوقاف کا رول ہے۔ ایک قیمتی ادارہ تھا، بی وی جی این نے حیات میں اپنے مطلب کہا تھا کہ کرائے پر کہیں بھی لے کے مدرسہ کھول دو تو زمین مل گئی، پوری بلڈنگ ہوں گے، اور اس کے بعد وہ آج مارکیٹ ہو۔ جو قوم اگر تعلیم گاہ کو بیچ کے پیٹ کا آگ بجھایا اس سے بد نصیب قوم کون ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل۔ کیا تعریف ہوئی آپ کی؟ ہمارا نام عبدالرشید خان، بس، اور میرے ساتھ کوئی تعریف نہیں سابق ہے نہ موجودہ ہے، لیکن ہاں سچائی اور حق میری زبان سے انشاءاللہ مرنے تک نکلتا رہے گا، اور اس کا نفع نقصان گالی کو یہ کوئی برا کہے اور کہنے والے یہی برائی کہتے ہیں، یہی سچ بات ان کو بری لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔